ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے کلاس روم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم اپنے پیارے پیارے پروگرام کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور ہمارے پیارے پیارے پروگرام کا نام ہے کلاس روم۔ جی ہاں، ہمارے پیارے پیارے پروگرام کا نام ہے کلاس روم۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھتے ہیں آج ہمارے پیارے پیارے پروگرام کلاس روم میں کون کون بچے ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ چلیے جی، ٹیم اے سے ہم شروع کریں گے۔ جی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد حسن رضا۔ محمد حسن رضا، ماشاءاللہ۔ حسن بھائی آپ کو مرحبا کہتے ہیں، ماشاءاللہ۔ جی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد عمر۔ محمد عمر بھائی مرحبا کہتے ہیں آپ کو، کیا بات ہے آپ کی۔ جی آپ کا نام کیا ہے؟ اسماعیل رضا اتاری۔ اسماعیل رضا اتاری، ماشاءاللہ، مرحبا کہتے ہیں اسماعیل بھائی آپ کو، کیا بات ہے آپ کی۔ جی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد سعد۔ محمد سعد، ماشاءاللہ۔ محمد سعد بھائی آپ کو بھی ہم مرحبا کہتے ہیں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، دیکھتے ہیں آج ہمارے ساتھ ثنا خان اسلامی بھائی کون ہے، ان سے بھی کچھ تعارف لے لیتے ہیں۔ جی تو آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد مسوان اتاری ہے۔ مرحبا کہتے ہیں مسوان بھائی آپ کو، کیا بات ہے آپ کی، ماشاءاللہ۔ پیارے پیارے بچوں، مدنی چینل کے ناظرین، اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم درود پاک کی ایک بڑی ہی پیاری فضیلت سنیں گے۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی پیاری یہ فضیلت ہے کہ جو زیادہ درود پاک پڑھے گا اسے قیامت والے دن پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ تو کیوں نہ نیت کریں کہ ہم سب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی کل قیامت والے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھیں گے اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، اور ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے قرآنک نالج۔ جی ہاں، ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے قرآنک نالج۔ کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے کلاس روم۔ آج ہم جس سورت کے بارے میں سنیں گے وہ ہے سورہ ہجر۔ سورہ ہجر، اور یہ قرآن پاک کے پارہ نمبر 13 میں ہے۔ پیارے بچوں اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ ہجر۔ جی ہاں، اس سورت کا نام ہجر رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ پیارے بچوں، مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ایک وادی ہے۔ مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ایک وادی ہے جس کا نام ہے ہجر۔ پیارے بچوں اس سورت کی آیت نمبر 80 سے لے کر 84 تک اس وادی میں یعنی ہجر وادی میں رہنے والی قوم سمود کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس مناسبت کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ ہجر رکھا گیا۔ پیارے پیارے بچوں اس سورت کا مین ٹاپک یہ ہے کہ اس سورت میں اللہ پاک کے ایک ہونے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، نبی پاک علیہ السلام کی نبوت، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو کئی طرح کے دلائل کے ساتھ ثابت کیا گیا ہے اسی سورہ ہجر میں۔ اور اس کے علاوہ پیارے بچوں اس سورت میں بیان کیا گیا کہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے خود لیا ہے، یہ بھی اسی سورت میں بیان ہوا۔ اس کے علاوہ حضرت
آدم علیہ السلام کی پیدائش، فرشتوں کے سجدہ کرنے اور شیطان مردود کے سجدہ نہ کر کے مردود ہونے کا واقعہ بھی اسی صورت میں یعنی سورہ حجر میں بیان کیا گیا۔ اس کے علاوہ پیارے بچوں اس صورت میں مدنی چینل کے ناظرین اور بھی کیا بیان ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان فرشتوں کا واقعہ بھی اسی صورت میں بیان کیا گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سورہ حجر کے حوالے سے کچھ مختصراً سنا ہے، اس کے علاوہ میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ ضرور قرآن پاک کی تفسیر صراط الجنان سے اس کا مطالعہ پوری صورت کا، سورہ حجر کا ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ضرور کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے آئیں نعت سنیں۔ جی ہاں، ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے آئیں نعت سنیں۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی مسوان بھائی، آپ ہمیں آج کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، کیا خوب مہکا مہکا سرکار کا مدینہ۔ کیا بات ہے جی، ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے۔ چلیے جی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ہے شہد سے بھی میٹھا، ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، کیا خوب مہکا مہکا، کیا خوب مہکا مہکا سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، ہے شہد سے بھی میٹھا۔ ہم کو پسند آیا سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، ہم کو پسند آیا سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، کیوں ہو نہ اپنا نعرہ، کیوں ہو نہ اپنا نعرہ سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، ہے شہد سے بھی میٹھا۔ ہے لاکھ لاکھ مولا گر آج شکر تیرا، گر آج شکر تیرا، ایک بار پھر دکھایا، ایک بار پھر دکھایا سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، ہے شہد سے بھی میٹھا۔ اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، قدموں میں موت دے دے، مت بنے ہمارا، مت بنے ہمارا سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، ہے
से भी मीठा अत्तार की दुआ है तकदीर में खुदाया तकदीर में खुदाया अत्तार की दुआ है तकदीर में खुदाया तकदीर में खुदाया लिख दे वक़्त मदीना लिख दे वक़्त मदीना सरकार का मदीना सरकार का मदीना है शहर से भी मीठा है शहर से भी मीठा सरकार का मदीना सरकार का मदीना क्या खूब महका महका क्या खूब महका महका सरकार का मदीना सरकार का मदीना है शहर से भी मीठा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है जी, माशाअल्लाह, क्या प्यारा कलाम है शहद से भी मीठा सरकार का मदीना, क्या खूब महका महका सरकार का मदीना। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको प्यारा प्यारा मीठा मीठा मदीना देखना नसीब फरमाए। हमने जो कलाम सुना है ये कलाम किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का लिखा हुआ कलाम है। बड़ा ही प्यारा ये कलाम है। इस कलाम में कुछ मुश्किल अल्फाज हैं, आइए उसके माना भी सुन लेते हैं कि जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मानी क्या हैं। प्यारे प्यारे बच्चों, इस कलाम में एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है खूब। क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है? खूब। खूब। इसका मतलब होता है अच्छा, उम्दा। अच्छा, उम्दा। अच्छा, लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है लाख लाख, लाख लाख यानी बहुत ज्यादा, यानी बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। इसके अलावा एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है मौला। क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ प्यारे बच्चों? मौला। मौला। मौला का मतलब है मददगार, यानी अल्लाह पाक, यानी अल्लाह पाक। अल्लाह पाक। हर आन, ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ, हर आन। आप में से कोई बताएगा हर आन का मतलब क्या है? हर आन जी हर चीज नहीं, हर आन, हर चीज नहीं। कोई और बता सकेगा? हर आन का मतलब होता है हमेशा। क्या होता है? हमेशा। हमेशा, हर वक्त। चलिए कोई मसला नहीं। मदफन, मदफन ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। आप में कौन बताएगा मदफन किसे कहते हैं? जी, कब्र। कब्र को कहते हैं। किसको कहते हैं प्यारे बच्चों? कब्र को। कब्र को कहते हैं। लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तकदीर। तकदीर का मतलब होता है किस्मत। क्या मतलब होता है? किस्मत। किस्मत। इसके अलावा प्यारे बच्चों लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है फ़कत। इसका मतलब होता है सिर्फ। क्या मतलब होता है? सिर्फ। सिर्फ। अच्छा प्यारे प्यारे बच्चों, मदनी चैनल के नाज़रीन, किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का लिखा हुआ प्यारा प्यारा कलाम, इसकी कुछ वजाहत भी सुन लेते हैं कि अमीर अहले सुन्नत इस कलाम में क्या कह रहे हैं। प्यारे प्यारे बच्चों, किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत इसके पहले शेर में बतला रहे हैं कि मदीना पाक शहद से भी ज्यादा मीठा है। सुभान अल्लाह। क्या प्यारी बात है कि मदीना पाक शहद से भी ज्यादा मीठा है। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना बहुत ज्यादा खुशबूदार है, बहुत सुभान ज्यादा, अल्लाह। बहुत ज्यादा खुशबूदार। खुशबूदार है। जी हाँ, सुभान अल्लाह। इसके अगले शेर में किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत अपनी मोहब्बत, अपने जज्बात का इजहार फरमा रहे हैं कि हमें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना बहुत पसंद है, और फिर हम क्यों ये नारा ना लगाएं कि सरकार का मदीना, सरकार का मदीना। प्यारे प्यारे बच्चों, मदनी चैनल के नाज़रीन, इससे अगले शेर में किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर रहे हैं। आइए सुनते हैं कि किस वजह से शुक्र अदा कर रहे हैं। इस वजह से कहते हैं कि या अल्लाह पाक, शुक्र है कि तूने हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना की हाज़री एक मरतबा फिर नसीब फरमा दी। सुभान अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों, इससे अगले शेर में
قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دعا فرما رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ پاک مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں یعنی سنہری جالیوں کے پاس موت عطا فرما. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے, کیا پیاری دعا ہے کہ یا اللہ کہ مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں یعنی سنہری جالیوں کے سامنے, سنہری جالیوں کے پاس موت عطا فرما, اور میری قبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ میں بنے. یہ دعا قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت فرما رہے ہیں. یہ ہم سب کی دعا ہونی چاہیے مدنی چینل کے ناظرین کہ اللہ پاک ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں سنہری جالیوں کے سامنے, سنہری جالیوں کے پاس ہمیں بھی موت نصیب فرمائے, اور ہمارا بھی مدفن, ہمارے بھی قبر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر میں بن جائے. پیارے پیارے بچوں, اس سے اگلے شعر میں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ یہ دعا کر رہے ہیں, اے اللہ پاک میری قسمت میں صرف مدینہ ہی لکھ دے. سبحان اللہ. یہ دعا ہماری بھی ہے, یا اللہ پاک ہماری قسمت میں بھی امیر اہل سنت کا صدقہ مدینہ پاک لکھ دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے بچوں, مدنی چینل کے ناظرین, اب ہم بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف, اور ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے آج کا سبق. کلاس روم ہے, آؤ سیکھیں بچوں, کلاس روم ہے, کلاس روم. چلیے پیارے پیارے بچوں, کتاب کھول لیجئے, صفحہ نمبر ہے 52. صفحہ نمبر ہے 52. مدنی چینل کے ناظرین, آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے نماز کا طریقہ. جی پڑھیے. باوضو قبلہ روح کھڑے ہو, دونوں ہاتھ کانوں تک لے جائیں. بیٹا یہ ہے باوضو قبلہ رو کھڑے ہوں, کھڑے ہو نہیں ہوں, مطلب یہ ہمیں حکم نہیں دیا جا رہا. ہو کہیں گے تو آپ کسی کو فرد واحد کو متعین کر کہیں گے بھئی آپ کھڑے ہو, بلکہ یہاں پر ہم سبق پڑھ رہے ہیں تو اس میں مطلقاً بات ہو رہی ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے باوضو ہوں. کیا ہوں؟ باوضو ہوں. پھر اس کے بعد قبلہ رو کھڑے ہوں. قبلہ رو کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قبلہ کی طرف ہمارا رخ ہونا چاہیے, قبلہ کی طرف ہمارا رخ ہونا چاہیے. پھر کیا کرنا ہے پیارے بچے, آپ پڑھیے. پھر کانوں تک ہاتھ کانوں تک لے جائیں. کون سا, ایک ہاتھ دونوں کا؟ دونوں ہاتھ. جی, دونوں ہاتھ کانوں تک لے جائیے. یہ آپ نے کرنا ہے, دونوں ہاتھ کانوں تک لے کر جائیں. ماشاءاللہ. چلیے آپ پڑھیے. جب ہاتھ اٹھائے تو انگلیاں نہ ملی ہو, نہ خوب کھلی ہو, اور جب ہاتھ اٹھائیں تو انگلیاں نہ ملی ہوں, انگلیاں نہ ملی ہوں. جی آگے. نہ خوب کھلی ہو اور نہ ہی خوب کھلی ہوں, اور ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہو, اور ہتھیلیاں قبلہ کی طرف ہوں, ہتھیلیاں قبلہ کی طرف ہو. پیارے پیارے بچوں, مدنی چینل کے ناظرین, یہاں پر نماز کا جو طریقہ ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ اپنے ہاتھ اٹھائیں گے, کانوں تک لے کر جائیں گے, تو آپ کی انگلیاں جو ہیں نہ تو ملی ہوئی ہوں اور نہ ہی بہت زیادہ کھلی ہوں. نہ ہی یوں کرنا ہے اور نہ ہی یوں کرنا ہے, بلکہ نارمل آپ کی کچھ انگلیاں تھوڑی بہت کھلی ہوں گی اور آپ اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے کر جائیں گے. اور اس دوران آپ کی ہتھیلیاں جو ہیں, ہتھیلیوں کا رخ بھی قبلہ کی طرف ہوگا. بعض اوقات بعض افراد پیارے بچوں یوں کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھ یوں کر دیں گے یا اپنے ہاتھوں کو یوں کر دیں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہماری ہتھیلیوں کا رخ بھی قبلہ کی سمت ہونا چاہیے. کس طرف ہونی چاہیے؟ جی قبلہ کی طرف ہونی چاہیے. جی آپ پڑھیے آگے. پھر جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کی نیت کیجیے, زبان سے دہرانا بہتر ہے. جی ہاں, اب جب ہم نے ہاتھ کانوں تک اٹھا لیے, ہاتھ کانوں تک اٹھا لیے, اس کے بعد جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں, جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں اس کی نیت کرنی ہے, اس کی نیت کرنی ہے کہ مثال کے طور پر ہم ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں یا عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں یا مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں. جو بھی ہم نماز پڑھ رہے ہیں, فرض پڑھ رہے ہیں, سنتیں پڑھ رہے ہیں, نوافل پڑھ رہے ہیں, وتر پڑھ رہے ہیں, تو اس کی ہمیں نیت کرنی ہے. لیکن پیارے بچوں اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ زبان سے دہرانا,
زبان سے دہرانا یہ بہتر ہے. زبان سے دوہرا لینا کیا ہے؟ بہتر ہے. اگر کوئی زبان سے نہیں دہراتا لیکن دل میں اس کی نیت یہ ہے کہ میں ظہر کی ہی نماز پڑھ رہا ہوں, فرض پڑھ رہا ہوں, تو اس کی نماز ہو جائے گی. بہتر یہ ہے کہ آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کی نیت کو اپنی زبان سے دوہرا لیں, اپنی زبان سے دوہرا لیں. جی آگے آپ پڑھیے. پھر تکبیر اولا یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لے. اس کے بعد جب آپ نے نیت کر لی, اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لینا ہے. اس تکبیر کو تکبیر اولا کہتے ہیں, تکبیر اولا کہتے ہیں. تکبیر اولا کہتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو آپ کیا کریں گے؟ اپنی ناف کے نیچے باندھ لیں گے. پیارے پیارے بچوں, مدنی چینل کے ناظرین, ہم نے آج کچھ نماز کا طریقہ سیکھا ہے. آپ سے گزارش کریں گے کہ یہ کتاب ہے اسلام کی بنیادی باتیں, اسلام کی بنیادی باتیں, حصہ دوم, اور صفحہ نمبر ہے 52. اس میں نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے. پیارے پیارے بچوں جو مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں, تو آپ اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً لے بھی سکتے ہیں, آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. تو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے مکتبۃ المدینہ سے اس کتاب کو وصول کر کے لے کر بھی آپ نماز کا جو مکمل طریقہ ہے آپ یہاں پر پڑھ سکتے ہیں. صلو علی الحبیب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی پیارے پیارے بچوں, مدنی چینل کے ناظرین, اب ہم بڑھیں گے اپنے اگلے اور آخری سیگمنٹ کی طرف, اور ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے بچوں کے سوالات. جی ہاں, ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے, آؤ سیکھیں بچوں, کلاس روم ہے, کلاس روم. چلیے جی, دونوں ٹیمیں تیار ہیں؟ جی ماشاءاللہ. چلیے جی, آپ یہ بتائیے, ٹیم اے, نماز کے کتنے فرائض ہیں؟ 4 نماز کے 4 فرائض ہیں. آپ کا جواب درست ہے. غلط ہے. چلیں آپس میں مشورہ کر سکتے ہیں, آپ ایک موقع دے دیتے ہیں کہ نماز کے کتنے فرائض ہیں. نماز کے 6 فرائض ہیں. نماز کے 6 فرائض ہیں. ایک چانس اور دے دیتے ہیں. 6 نماز کے 6 فرائض ہیں. سوچ لیں آپ دونوں. ڈن ہے؟ چلیے جی, نماز کے 6 فرائض ہیں. آپ کا جواب غلط ہے. اللہ اکبر. اللہ. نماز کے پیارے پیارے بچوں, مدنی چینل کے ناظرین, نماز کے 7 فرائض ہیں. کتنے فرائض ہیں؟ 7 فرائض ہیں. چلیں کوئی بات نہیں, الحمدللہ مدنی چینل کی برکت سے, ہمارے اس پروگرام کی برکت سے ہمیں آج پتہ چلا کہ نماز کے 7 فرائض ہیں. کتنے فرائض ہیں پیارے بچوں؟ 7 فرائض ہیں. ماشاءاللہ. چلیے ٹیم بی, آپ سے سوال ہے, آپ بتائیے جار غار کس صحابی کو کہتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی ہاں, اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جار غار کہا جاتا ہے. ماشاء اللہ. چلیے جی, آپ سے سوال ہے ٹیم اے, آپ یہ بتائیے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار کس شہر میں ہے؟ جی مدینہ شریف میں. مدینہ پاک میں. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی ہاں, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار پر انوار مدینہ پاک میں ہے. اور لطف کی بات یہ ہے کہ جہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک ہے, وہیں پر ساتھ میں حضرت صدیق اکبر جو اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں ان کی بھی قبر مبارک ہے, اور ساتھ میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک میں ہی ہے. ماشاءاللہ. چلیے جی, ٹیم بی, آپ سے سوال ہے, آپ یہ بتائیے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس شہر کی طرف ہجرت کی؟ مدینہ منورہ. مدینہ پاک کی طرف, مدینہ شریف کی طرف. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی ہاں, اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس شہر کی طرف ہجرت فرمائی, مائیگریٹ فرمائی, وہ ہے مدینہ پاک. سبحان اللہ. پیارے پیارے بچوں, مدنی چینل کے ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آئندہ پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے.
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है आज का सबक और बच्चों के सवालात, क्लासरूम है आओ सीखे बच्चों, क्लासरूम है क्लासरूम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया।